بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد جیسا کہ ہمارے سبھی پرانے احباب کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک لمبی مدت سے میرا سلسلے وار درس اسلامی اخلاق و آداب کے سلسلے میں چل رہا ہے، جاری ہے، اور اس سلسلے کی بہت ساری کڑیاں گزر چکی ہیں. اور چونکہ جب سے ہمارے رفیق کار شیخ عبدالرحیم نیپالی حفظہ اللہ نے مرکز چھوڑا ہے اور میں اکیلا پڑ گیا یہاں کے دروس کے سلسلے میں، تو موسم یا وقت کی مناسبت سے جو دروس ہوتے ہیں وہ کور کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ٹوٹ جایا کرتا ہے. لیکن انشاءاللہ اس کی باقی کڑیاں بھی یکے بعد دیگرے انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کی جائیں گی. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کے اس درس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ، اور وہ ہے میٹھی زبان. اور میرے بھائی اور دوستو، قبل اس کے کہ میں درس شروع کروں، میں اپنے اس دین اسلام کی عظمت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر دین کا کمال دیکھیے، دین کی خوبی دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کے سلسلے میں دیگر مذاہب کے اندر شاید آپ کو اشارہ تک نہ ملے، ہمارے مذہب پر ہر اس چھوٹی چیز جو لوگوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری قوم کے لیے مفید ہو، بھرپور فوکس کیا گیا ہے، بھرپور توجہ دی گئی ہے. یہاں تک کہ زبان کے سلسلے میں بہت ساری ہماری گفتگو گزر چکی ہے زبان کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں. یہ صرف یہاں آج ہم جو روشنی ڈالیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ، وہ صرف آپ کی میٹھی زبان کے سلسلے میں کہ میٹھی زبان کا کرشمہ کتنا بڑا کرشمہ ہوتا ہے،
کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اور رب العالمین نے اس پر کتنا زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو میٹھی زبان استعمال کرنے کی کتنی ترغیب دی ہے اور اس پر کتنا اجر مرتب ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا کمال ہے، دین کی خوبصورتی ہے، دین کا جمال ہے، جسے شاید ہم یوں ہی نظر انداز کر جاتے ہیں، یوں ہی فراموش کر جاتے ہیں، اور شاید ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر پاتے جیسا کہ داخل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم خود بے اثر ہو جاتے ہیں۔ ہماری زبانوں میں جو تاثیر ہونی چاہیے، جو حلاوت ہونی چاہیے، جو مٹھاس ہونی چاہیے، جو نرمی ہونی چاہیے، جو اثر ہونا چاہیے، وہ نہیں آ پاتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے اس چیز پر جتنا زور دیا ہے ہم نے شاید اس کی اہمیت کو اتنا سمجھا نہیں۔ اس لیے آج خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے چند آیات اور احادیث کی روشنی میں میٹھی زبان کی اہمیت آشکارا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، آپ جمعہ کے ہر خطبے میں اس آیت کو سنتے ہوں گے۔ یہ ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت ہے جن کو خطیب حمد و صلات کے بعد ضرور پڑھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہا کرو۔ ہم میٹھی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر بات درست نہ ہو۔ آپ کسی کو گالی دیں اور کہیں میٹھی زبان استعمال کر رہے ہیں، ممکن ہے ایسا؟ نہیں۔ آپ کی بات بیسک بنیادی طور پر ضروری ہے میٹھی بات ہونے کے لیے کہ آپ کی بات صحیح ہو، درست ہو۔ وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو تو کیا ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ یصلح لکم اعمالکم، رب العالمین تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ رب العالمین نے کہاں سے کہاں جوڑا ہے۔ زبان درست تو اعمال درست۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ اگر زبان درست نہیں تو اعمال درست نہیں۔ اس لیے کہ زبان گویا کہ اگلا قدم ہے عمل، اس سے پہلے کا قدم بیسک چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے۔ کہتے ہیں جس کی زبان ہی صحیح نہیں ہے اس سے اور آپ کیا امید لگاتے ہیں؟ تو وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اعمال بھی درست ہو جائیں گے، رب العالمین گناہوں کی معافی بھی فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس کو کامیابی چاہیے اس کے لیے 2 شرطیں اللہ رب العالمین نے یہاں کیا رکھی ہیں؟ کامیاب ہونے کے لیے 2 شرطیں اللہ رب العالمین نے کیا رکھی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صرف چھوٹی سی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی، فوز عظیم کو اللہ رب العالمین نے جوڑ رکھا ہے۔ کس سے؟ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول سے۔ آج کتنا جھگڑا ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ کس کی اطاعت کی جائے، کس کی بات مانی جائے، کس کی فرما برداری کی جائے، کس کی نافرمانی کی جائے، کس کی پیروی کی جائے، کس کی اتباع کی جائے، کس کی تقلید کی جائے، کس کی بات مانی جائے، کس کا فتویٰ مانا جائے، کس کا، کتنے جھگڑے۔ ان سارے جھگڑوں کا فیصلہ کیا ہمارے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو، اگر ہم ایمان والے ہیں تو رب العالمین نے ہمارے ایمان کو للکارا ہے یہاں اس آیت کے اندر،
رب العالمین نے ہم کو جو خطاب کیا ہے وہ ہمارے سب سے بہترین لقب ایمان کے لقب کے ساتھ ہم کو پکارا ہے، اور ہم کو درست بات کہنے کی تلقین فرمائی ہے یہاں پر، اور اس کے نتیجے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد میں کامیابی کی بات مربوط کر دیا ہے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے ساتھ۔ جھگڑا کرنے کی کوئی گنجائش رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر نہیں چھوڑی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں پر ہمارے ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے، کہ وہاں پر پھر ہم کو اللہ کے علاوہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ذات، کوئی اور شخصیت جب نظر آنے لگتی ہے تو وہاں پر جھگڑا ہونے لگتا ہے کہ ہاں ہم کس کو مانیں اور کس کو چھوڑیں۔ ورنہ رب العالمین نے بات بہت صاف کہہ دی ہے، فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں دراصل اس آیت سے مجھے جو ٹکڑا لینا تھا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات، یہ بیسک ہے میٹھی زبان کے سلسلے میں۔ میٹھی زبان کی عمارت قائم ہوگی درست بات پر۔ یہاں تک کہ اگر ہم کسی کے ساتھ جائز یعنی مذاق بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کا ٹھٹھا مذاق تمسخر نہ ہو۔ مذاق کے لیے دو چیز، ایک بولتے کسی کے ساتھ مذاق کرنا، اور کہتے کسی کا مذاق اڑانا۔ تو کسی کے ساتھ مذاق اڑا کر کسی سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ جائز بات ہونی چاہیے، درست بات ہونی چاہیے۔ کسی کو آپ ہنسانے کے لیے بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سچی بات ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو ہنسانے کے لیے بھی اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی شدید وعید آئی ہے شریعت کے اندر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہم، جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ صحابہ کرام اپنے رسول پر اپنی جان کیوں نچھاور کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے راز کی بات یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے نبی سنیے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی نرمی رکھی ہے، بڑی نرم خوئی رکھی ہے، بڑا رفق رکھا ہے۔ آپ لین الجانب ہیں، بڑے متواضع ہیں، منکسر المزاج ہیں، رحمت للعالمین بنا کر رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اپنی بعثت کا مقصد بیان فرماتے ہوئے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اخلاق کو بالکل اعلیٰ معیار پر پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، کہ میں اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی سنتوں کے ذریعے اپنے اس امت کی تربیت کر کے ان کو اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار تک پہنچا دوں۔ اس رسول سے رب العالمین مخاطب ہو کے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی نرم خوئی عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے جو بھی آپ کو دیکھتا ہے، جو بھی آپ سے ملتا ہے، جو بھی آپ سے ایک بار گفتگو کر لیتا تو آپ کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، فحش کلام ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ جو صحابہ کرام کی جھرمٹ ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ جو ہے آپ کے سامنے، یہ دکھائی نہ دیتا، یہ بکھر جاتے، یہ آپ کو تنہا چھوڑ دیتے، یہ آپ کے پاس بھٹکتے بھی نہیں،
مطلب کیا ہوا اس آیت کا؟ ہم نے مطلب کیا سمجھا کہ اگر آپ کو اچھے اچھے دوستوں کی جماعت چاہیے، اگر آپ کو آپ سے محبت کرنے والوں کی جھرمٹ کی خواہش ہے کہ آپ انجمن یارہ میں رہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نرم دلی، نرم مزاجی اور اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرنی چاہیے۔ سخت دلی سے لوگ بکھر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، خاص طور پہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے کسی پوسٹ پر پہنچا دیتا ہے، کسی منصب پر پہنچا دیتا ہے، تو وہ اپنے اندر کوئی امتیازی شان دیکھتے ہوئے باقی لوگوں کو، اور میں نے اس کے سلسلے میں اچھی خاصی گفتگو کی ہے تعلی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے سلسلے میں، لیکن ایسا موجود ہے، ایسا پایا جاتا ہے، تو وہ لوگ اپنے ماتحت لوگوں سے میٹھی گفتگو بھی کرنے کو اپنے لیے ہتک سمجھتے۔ ارے میں ان لوگوں سے پیار سے بات کروں، یہ تو میرے لیبر ہیں، یہ تو میرے انڈر میں کام کرنے والے ہیں، یہ تو میرے غلام ہیں، میں ان سے کیوں پیار کی بات کروں گا تو میرا مرتبہ گھٹ جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، سید و ولد آدم کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے اندر آخری انسان جو پیدا ہوگا، سبوں کے سردار تھے، بادشاہوں کے، رؤساء کے، کتنے صدر اس دنیا میں آئے اور گئے، سید و ولد آدم تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اگر بیٹھے ہوتے تو اجنبی شخص اگر آتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں آپ کی تواضع دیکھ کر آگے ہیں کہ پیچھے ہیں کہ بیچ میں ہیں کہ کہاں ہیں، کوئی تمیز نہیں، نہ کوئی اونچی کرسی، نہ کوئی منبر، نہ کوئی مسند، نہ کوئی تکیہ، نہ کچھ نہیں۔ آخر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پیٹھ میں چٹائیوں کی نشان دیکھ کر کیوں رو پڑے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ یہی نا کہ آپ سید و ولد آدم ہیں تو آپ ننگی پیٹھ چٹائی پر سوتے ہیں، اور قیصر و کسریٰ جو کفر و شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، کفر و شرک کے قیادت کر رہے ہیں، وہ دنیاوی ناز و نعمت میں اس عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالی ولد دنیا، مجھے دنیا کے مال و متاع، دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کے منصب و کرسی سے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ میرا کام تو اللہ رب العالمین کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ہماری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ہے، راستے پر چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اپنے سفر پر گامزن ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع، کتنے منکسر المزاج، کتنی میٹھی زبان رکھنے والے، آپ بچوں سے بھی جائز مذاق کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے، اور جو بھی آپ کے ساتھ یعنی ملتا اس کے ساتھ آپ اس طرح سے پیش آتے تھے کہ جیسے کب کی اس سے دوستی ہو، کب کی محبت ہو، اور ہر آدمی، ہر صحابی یہی سمجھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ آپ کی میٹھی زبان تھی۔ آپ سب کے لیے
وہی میٹھی زبان استعمال کرتے تھے، سب کے لیے یکساں برتاؤ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کی حیثیت کیا تھی میرے بھائی اور دوستو؟ سید ولد آدم۔ ہم چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر اترانے لگتے ہیں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یعنی سب کو اپنے نبی سے روشنی لینی چاہیے۔ ہم کس کی امت ہیں؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اس آیت کے سلسلے میں بھی میں نے بارہا گفتگو کی ہے کہ آپ کیا چیز، کس خوبی میں آپ عروج میں پہنچنا چاہتے ہیں، سب سے اعلیٰ نمونہ آپ کے اندر پیدا ہو، کس چیز میں چاہتے ہیں، وہ نمونہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ کو جو بھی اعلیٰ کوالٹی چاہیے، اخلاق میں، معاملات میں، کس چیز میں چاہیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، آپ اسی فیلڈ کے اندر سب سے اعلیٰ نمونہ والے بن جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہاں دوسری چیز، پہلی چیز درست بات کرنا، دوسری چیز کیا کرنا؟ نرمی اختیار کرنا، نرم خوئی اختیار کرنا، شدت نہیں اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا فرمایا ہے؟ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، نفرت مت دلایا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی کیا کرو، مشکلات مت پیدا کیا کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث کے اندر فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے اندر اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں چیزوں میں سے جو آسان چیز ہوتی تھی وہ اختیار فرمایا کرتے تھے، مشکل نہیں اختیار فرمایا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مشکل اختیار کرنے میں زیادہ یعنی بندگی زیادہ ہوگی، ہم جتنی محنت کریں گے اتنی ترقی کریں گے بندگی کے راستے پہ۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، دراصل بندگی صرف مشقت اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ بندگی اللہ کے لیے آپ کے دل میں جتنا جذبہ عبودیت ہوگا اتنا ہی آپ کے اندر بندگی پائی جائے گی۔ اللہ کے دین پر کما حق ہو، جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ سے طلب کیا ہے، غلو نہیں ہونی چاہیے، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اور کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اعتدال، راہ اعتدال کا راستہ، عبادت میں بھی اعتدال، معاملات میں بھی اعتدال، اخلاق میں بھی اعتدال، ہر چیز کے اندر آپ کو بیچ کا راستہ، درمیانہ راستہ اختیار کرنا، یہی ہمارے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے اس طرح ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، غور کرنے کی چیز ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور پوری امت کے لیے کہ قرآن تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ قرآن میں تدبر کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے، تفسیر کی کتابیں مفسرین نے کیا کیا، قرآن میں تدبر کیا تو اپنے دل و دماغ میں جو معلومات غور کرنے کے بعد جو نتائج آئے وہ انہوں نے تحریر کیا ہے، تو اس سے ہم کو قرآن سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن قرآن کا جو حکمتوں کا اور قرآن کے اندر جو معانی ہیں، جو غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی چیزیں ہیں، وہ ایسا سمندر ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مفسرین جو لکھ کر چلے گئے وہی حرف آخر ہے، اب اس میں مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ جتنا غور کریں گے اتنی ہی موتیاں آپ کو ملیں گی۔ یہاں آپ غور کیجئے،
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز اہم ہے یا کہ زبان، میٹھی زبان، بہترین بات کہنا ہے نا؟ لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرا رکن کیا ہے اسلام کے اندر؟ نماز قائم کرنا. تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں نماز سے پہلے بھی اور زکوٰۃ سے پہلے بھی لوگوں سے بہترین گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے. اہمیت سمجھ سکتے ہیں اس چیز کی. نماز ضروری ہے، اپنی جگہ اہم ہے، لیکن لوگوں سے بہترین گفتگو کرنا، لوگوں سے اگر آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے بھائی ہمارے ساتھی نماز نہیں پڑھتے، ہمارے ساتھی، یقیناً کمیاں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت ہی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دینا ہے. کیسے دعوت دینا ہے؟ حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ. یہ بہترین نصیحت پیدا کہاں سے ہوگی؟ ہماری زبان اور زبان کی مٹھاس، یہ پہلے نمبر، پہلی سیڑھی ہے اس کے لیے. تو اس لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین کے اس ترتیب کو اس کلام کے اندر سمجھنا کہ نماز سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے بہترین بات کرنے کا حکم دیا. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، جس میں شروع کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہم قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے سارے بندوں سے ایک کے بعد دیگرے بغیر پردے کے ملاقات کرے گا، بات چیت کرے گا. حساب و کتاب کے وقت ہر بندے کو اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا ہے. اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برسائے، ہمارے لیے یہ موقف آسان فرمائے. تو آگے حدیث لمبی فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا النار، فاتقوا النار. یہ پریشانی کی گھڑی سے سب کو سامنا ہونا ہی ہونا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. چنانچہ ہم سب کو چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کریں. فاتقوا النار، چنانچہ اللہ کی جہنم کی آگ سے بچو. ولو بشق تمرہ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے ہی صحیح. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے غضب سے جس طرح بھی ممکن ہو، جو سامان بھی ممکن ہو کرنے کی، ہم کو وہ کرنا چاہیے. ہم کو اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو. کھجور، وہ بھی ایک کھجور نہیں، ایک کھجور نہیں، ایک کھجور کو چیر دیجئے، اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، 3 ٹکڑے کر دیجئے، 4 ٹکڑے کر دیجئے. اس 3-4 ایک کھجور کے 3-4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، تو ہم کو یہ کام بھی کرنا چاہیے، ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. فمن لم یجد، اس سے بڑی بات سنیے، فرمایا فمن لم یجد، اگر کھجور کا یہ ٹکڑا بھی میسر نہ ہو. اب کوئی غریب معذور نہیں رہ سکتا اس حدیث کو سننے کے بعد کہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. فرمایا فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جس بندے کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کھجور کا یہ ٹکڑا بھی میسر نہ ہو تو وہ بہترین کلمہ، بہترین گفتگو لوگوں سے کر کے صدقہ کرے. اب یہ بہترین گفتگو کیا ہے؟ آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں؟
السلام علیکم. اور کتنی حدیثوں کے اندر سلام اور سلام کو پھیلانے کا، یعنی خوب زیادہ سلام کرنے کا کی حدیث موجود ہے، اس کی ترغیب موجود ہے. تو یہ ہمارے، اور سبحان اللہ علماء نے کہا ہے، علماء نفس نے، کہ آپ کسی سے کوئی گفتگو مت کیجیے، کوئی گفتگو مت کیجیے. صرف اگر آپ کا آنا جانا ہے اس بندے کے ساتھ، آپ کا گزر ہوتا ہے، کچھ مت کرو. جاتے ہوئے السلام علیکم، آتے ہوئے السلام علیکم، جاتے ہوئے السلام علیکم، آتے ہوئے السلام علیکم. چند روز کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے کہ اس بندے کے کتنا بھی بڑا آپ کا دشمن ہو، آپ کا حاسد ہو، آپ کا کینہ آپ سے رکھنے والا ہو، آپ کوئی گفتگو مت کیجیے. صرف کیا کرنا؟ سلام. پورا آدھا جو بھی ہے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن یہ سلام آپ نہ چھوڑیں، یہ ترک نہ کریں. آپ دیکھیں گے چند دنوں کے بعد اس کے دل کے اندر آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہوگا. چاہے وہ اظہار کرے فوری طور پر یا نہ کرے، لیکن اگر آپ اس راستے پر چلتے رہے تو آج نہیں تو کل اس کو اظہار بھی کرنا پڑے گا. اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس سلام کے ذریعے. کتنا مبارک کلمہ ہے اور کتنا میٹھا کلمہ ہے، اور کتنا بڑا صدقہ ہو جاتا آپ کے لیے. تو اس لیے یہ سب سے، یعنی اس میٹھی گفتگو جس کے لیے ہم اتنی لمبی تقریر اور اتنی آیت اور اتنی حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کا آغاز، اس کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے آپ کو؟ السلام علیکم سے. اور اس کے بعد میٹھی باتوں کا سلسلہ بہت لمبا ہے. وہ کہتے ہیں ہر خیر کی بات میٹھی بات ہوتی ہے، ہر محبت کی بات میٹھی بات ہوتی ہے. امر بالمعروف میٹھی بات، لوگ کڑوا سمجھتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک نہ ایک دن اس کی مٹھاس کو محسوس کریں گے. سمجھ گئے؟ نہی عن المنکر بہت برا لگے گا، بہت برا لگے گا. کسی کو آپ اس کے غلط کام پر ٹوکیں، لیکن ٹوکتے وقت یاد رہے کہ آپ کے دل کے اندر جو جذبہ ہو وہ تحقیر کا جذبہ نہ ہو، وہ اس کو چھوٹا سمجھنے کا جذبہ نہ ہو، وہ اس کو گنہگار شمار کرنے کا جذبہ نہ ہو. جذبہ ہو خیر خواہی کا، الدین والنصیحہ کا جذبہ ہو. اس کی بنیاد پر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو آپ دیکھیے انشاءاللہ اس کی اصلاح ہونے کے بعد اس کے سب سے بڑے گرو، سب سے بڑے پیر آپ ہو جائیں گے. اور یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، یہ آزمائی ہوئی چیز ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہ جہنم سے بچنا، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے صحیح، اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو جہنم سے بچنے کا اور طریقہ آسان کیا ہے کہ لوگوں سے بہترین گفتگو کا صدقہ پیش کیا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر یہ صدقے کی بات صاف طور پر، بالکل یعنی صاف لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. بہترین گفتگو صدقے کی ایک قسم ہے، صدقے کی ایک قسم ہے. اور اللہ کے کلام کے اندر آپ نے سورہ زلزال کے اندر پڑھائی ہوگا، سب کو یاد ہوگی یہ سورت، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب یہ مثقال ذرہ جو ہے خیر، اس میں کلمہ طیبہ کو گنجائش نہیں ہے کیا؟ یقیناً کلمہ طیبہ کا اس خیر میں بہت بڑا حصہ ہے، گنجائش کی بات صرف نہیں ہے.
بلکہ بہت بڑا حصہ ہے اس کے اندر۔ آپ جس طرح کی گفتگو لوگوں سے اس دنیا کے اندر کریں گے تو نیک عمل کی شکل میں اللہ کے یہاں اس کو آپ اپنے سامنے پائیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ لوگوں سے اچھی گفتگو نہیں کریں گے، اچھی گفتگو کے برعکس آپ سب و شتم، گالی گلوج، برا بھلا، غیبت چغلی اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کا بھی انجام قیامت کے دن آپ کو آپ کے سامنے ملے گا۔ اور وہ حدیث نہ بھولیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے بالکل آج جو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر مفہوم بیٹھا ہوا ہے کہ مفلس وہی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ہے نا؟ وہی ہے نا، جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے اپنی امت کا تعلق اس دنیا سے ایسا کاٹ دیا، فرمایا المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ کون مفلس ہے؟ جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے اور اس کے پاس نیک اعمال بہت ہوں، نماز بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، صدقہ بھی ہو، بہت ساری چیزیں لے کر آئے، لیکن دنیا میں اس نے کیا کیا ہوگا؟ لوگوں کو، کسی کو گالی دیا، کسی کو سب و شتم کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کھائی، کسی کو مارا، کسی کا حق کھایا۔ سارے لوگ قیامت کے دن اس کے خلاف اللہ کے کورٹ کے اندر، اللہ کے محکمے کے اندر مقدمہ پیش کریں گے اور خصم بن جائیں گے کہ اللہ اس نے مجھے یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ وہاں تو کسی کے پاس پیسہ تو نہیں ہوگا نا، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ پیسہ تو آپ دیکھتے ہیں خود ہمارے سامنے مرنے والا سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ بدلہ تو دینا اللہ کے ہاں، تو اللہ کے دنیاوی کورٹ میں تو فیصلہ ایسا ویسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخرت میں یہاں تک کہ آخرت کے یعنی اس کچہری کا عالم یہ ہوگا کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور کو سینگ بھی ماری ہوگی تو اس سے بھی قصاص دلوایا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نیکیاں ان حقداروں کے اندر بانٹی جانی شروع کر دی جائیں گی۔ اس کو گالی دیا، اللہ بولے گا اس کی اتنی نیکی اس کو دے دو۔ اس کی غیبت کی، اللہ فرمائے گا اس کی اتنی نیکی اس کو دے دو۔ اس کو کسی بھی طرح سے ظلم کیا کوئی بھی، اس کا حق، اس کی نیکی اس کو دے دو، اس کی نیکی اتنی اس کو دے دو۔ یہاں تک کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حق ادا نہ ہوا تو اللہ فرمائے گا کہ اب ان لوگوں کی برائیاں لے کر کے اس کے کندھے پہ ڈالو، اور نیکیاں ختم ہو چکی ہیں اور برائیاں اس کے کوٹے میں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی ہیں۔ انجام کیا ہوگا؟ کہ اس کو جہنم میں چہرے کے بل ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ کے جہنم سے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان میٹھی استعمال کریں، اس کا اثر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور اس کا نتیجہ، اس کا اجر آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو درست بتایا ہے، صحیح بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کچھ ایسے کمرے ہوں گے کہ اندر بیٹھنے والوں کو باہر کی سین نظر آئے گی اور باہر جو لوگ ہیں ان کو اندر کی سین نظر آئے گی۔
یعنی شیشے کے گھر ہوں گے گویا کہ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر. ایک اعرابی صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ گھر ہوں گے کس کے, یہ گھر کس کو ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جملہ, سب سے پہلا جو کام آپ نے ذکر کیا, اور بھی باتیں آپ نے آگے فرمائی, لیکن جو سب سے پہلی بات ذکر کی وہ کیا تھی؟ فرمایا قال, یعنی قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمن اطاب الکلام, جس کی گفتگو بہترین ہوئی, طیب ہوئی, پاکیزہ ہوئی, میٹھی ہوئی, اچھی ہوئی, درست ہوئی, محبت والی بات ہوئی, اصلاح والی بات ہوئی, امر بالمعروف والی بات ہوئی, نہی عن المنکر والی بات ہوئی, بہترین بات جس کی ہوئی اس کو یہ گھر ملے گا, اس کو یہ کمرہ ملے گا. اور آگے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامُ وَأَدَامَ الصِّيَامُ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. لیکن سب سے پہلا جملہ کیا ادا کیا؟ لمن اطاب الکلام, جس نے گفتگو میٹھی کی. اور آپ سب کو معلوم ہے, پتہ نہیں ہمارے علاقے میں تو مثل مشہور ہے کہ زبان سے بندے کو مٹھائی بھی کھانے کو ملتی ہے اور زبان سے اور بھی کیا ملتے ہیں, اس کے الٹا بھی ملتا ہے. ہمارے ہاں مثل جوتے کا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں کیا معلوم ہے, کہ اسی زبان سے آپ کو مٹھائی بھی ملتی ہے کھانے کو, اور اسی زبان سے اگر آپ اس زبان کو غلط استعمال کریں تو لوگ جوتے بھی برسا سکتے ہیں. تو یہ دنیا کا اثر ہے. اللہ کے یہاں تو پھر اس کا دائمی اجر, اس کی نوعیت ہی کچھ اور ہے. تو ہم سب کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے, ہم سب کو میٹھی زبان بولنی چاہیے, اور اس کی سب سے پہلی ایک دم بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کی باتیں درست ہوں. غلط باتیں میٹھی نہیں ہو سکتی, یاد رکھیں. پھر اس کے بعد میٹھی باتوں کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سلام. اور اس کے بعد سلسلہ بڑا لمبا ہے, بڑی طویل لسٹ ہو سکتی ہے میٹھی زبان اور میٹھی گفتگو کی, آپ سب لوگ اس کو جان سکتے ہیں. اور میرے بھائی اور دوستو, یعنی اس کے اگر ہم دنیاوی فائدے بیان کرنا چاہیں تو میں دو چیز لینا چاہتا ہوں بڑی, کہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا, ایک بار دہراتا ہوں کہ آپ کی میٹھی بات سے لوگوں کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے. آزما کر دیکھیں. لیکن یہاں تو لوگ بدلے کے جذبے میں یہ چیز بھول جاتے. وہاں چھوٹے اور بڑے کی بات آ جاتی ہے کہ بھئی وہ گالی دے رہا ہے اور میں اس کو دعا دوں, کیسے؟ میں اس سے کمزور ہوں کیا؟ میرے پاس طاقت نہیں, میرے پاس مال نہیں, میرے پاس لڑائی کرنے والے نہیں, کیا چیز کی کمی ہے کہ میں اس کی گالی کے جواب میں صبر کروں؟ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں. ہم سیرت پڑھتے ہیں لیکن یوں ہی خالی خولی. سیرت کس لیے پڑھی جاتی ہے میرے بھائی اور دوستو؟ عمل کرنے کے لیے. ہم پھر وہی بات میں دہراتا ہوں, اگرچہ یعنی آپ کے کان اس بات کی اجازت نہیں دیں, ہم کو اگر بہترین انسان بننا ہے, خلاصہ تو ہم کو کس طرح بننا ہوگا؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہوگا تو ہم بہترین انسان بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کا طریقہ کیا تھا بدلے کے سلسلے میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے اپنی نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے خود کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اور جو واقعہ مشہور ہے طائف کا واقعہ, سب کے سامنے, سیرت کی ہر کتاب میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے صرف آپ کو مارا نہیں, دونوں طرح سے ٹارچر کیا آپ کو. جسمانی بھی آپ کو, یعنی پتھر مار کر آپ کو, آپ کے پیروں کو لہولہان کر دیا, آپ اتنے خون بہے کہ آپ کے جوتے میں جا کر کے خون جم گئے, تو یہ تو جسمانی تکلیف ہوئی. اور مینٹلی آپ کو
اوباشوں کی جماعت آپ کے پیچھے لگا دی، جو لوگ اول فول بھی بکتے رہے کہ یہ نبی، یہ ایسے نبی، یہ ویسے نبی، ان ساری دونوں طرح کی تکلیفوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بدلہ دیا ان کو؟ آپ کہیں گے آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں بدلہ لینے کے لیے، تو کیا کریں گے؟ کہہ سکتے ہیں نا؟ کہہ سکتے ہیں نہیں، آپ کے لیے نہیں تھا، لیکن آپ کے پیچھے کتنی بڑی طاقت تھی اور آفر بھی ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو ضرورت تھی کہ اللہ سے دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ دیکھو یہ لوگ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو ایسا کر دے، یہ ضرورت بھی نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خود آفر کیا تھا کہ آپ صرف اجازت دیں، کہنا نہیں ہے، آپ کو ہمیں دعوت نہیں دینی ہے، صرف ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم آئے ہیں اسی لیے، آپ کو صرف ہمیں اجازت دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، میں ان سے بدلہ نہیں۔ کیوں؟ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسل ایمان لائے گی، ان کی نسلیں مسلمان ہوں گی، یہ لوگ اللہ کے جہنم سے ایمان کے ذریعے نجات پائیں گے، میں ان کو ہلاک و برباد کرنے کا کوئی سامان اپنے ذریعے نہیں ہونے دوں گا۔ تو آپ کا یہ برتاؤ تھا، اور ہمارے جذبات، میں کسی سے کم نہیں، میرے پاس زبان نہیں ہے، مجھے بولنا نہیں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے لیے، اور ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے لیے جب کوئی بندہ کچھ چھوڑتا ہے، کچھ ترک کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس چھوڑی ہوئی چیز سے بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ من ترک للہ شیئا او من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو رب العالمین اسے اس سے بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کے لیے صبر کر جائیں۔ ہم کہتے ہیں گالی، کوئی زبان، کوئی کچھ بھی آپ کے کہاں کوئی اثر کرتی کسی کو؟ کچھ بھی اثر نہیں، وہ صرف ہمارے ذہن اور دماغ ہماری تفکیر کی نوعیت کے مطابق ہمارے اوپر اثر کرتی ہے۔ آپ کسی کو نادانی کیجئے اور کسی کے ساتھ جو ہے آپ کوئی برتاؤ کیجئے، آپ کا برتاؤ ایک ہی رہے گا، لیکن دو طرح کے آدمی ہیں تو ریئیکشن دو طرح کا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ریئیکشن دو طرح کا ہوگا۔ ایک وسیع الظرف آدمی ہے، تو اگر آپ نے کچھ غلط کہا تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ آپ کو نادان سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے گا اور گزر جائے گا۔ اور ایک آدمی چپل لے کے دوڑانا شروع کرے گا، تو دونوں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ان کے اپنے اپنی سوچ کے مطابق۔ تو آپ چپل لے کے دوڑانے والوں میں سے نہیں بنے، بلکہ نظر انداز والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے، سمجھئے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بہترین اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ Oh
Mm-hmm.